نحمد و نصلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کا جو بگاڑ ہوتا ہے نا وہ جہالت سے نہیں ہوتا ہے، اتنا علم سے ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی علم کی بات لے کے بیٹھتا ہے، ہر عالم اپنے علم کے ساتھ چلتا ہے، اس کا تزکیہ ہوا نہیں ہوتا اور وہ شیخ بن جاتا ہے یا پیشوا بن جاتا ہے بغیر تقوی کے، بغیر تزکیہ کیے ہوئے، نفس کو پاک کیے ہوئے، جس سے پھر وہ بہت سی باتوں میں مبتلا کر دیتا ہے عوام کو، جو شرک ہوتی ہیں، بدعت ہوتی ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم جو دی ہے نا پوری مکمل، قرآن پاک ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نزول ہوا، اس کو کر کے دکھایا اور صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، تبھی وہ کامیاب ہوئے۔ ان کے نقشہ قدم پہ جو چلے تابعین، تابعین اولیاء اللہ، تمام کے تمام ہیں سلف صالحین کامیاب ہوئے، انہیں کوئی خوف نہیں تھا دنیا میں اور آخرت میں نہیں رہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابوں کی تعریف کری اور اس کے بعد اولیاء اللہ کی تعریف کری کہ اولیاء اللہ کو نہ دنیا میں غم ہوگا نہ آخرت میں، کیونکہ وہ عین شریعت پہ عمل کر کے دکھایا۔ عین شریعتی کیا ہے؟ وظائف۔ عین شریعتی کیا ہے؟ دعا ہے۔ عین شریعتی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ پورا پل صراط کو پار کرنا عین شریعت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا دعا یہ ہے کہ پل صراط سے گزر جاؤ گے، آپ عین شریعت پہ چلو گے نا، حضرت میرا ابا جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پل صراط پہ وہ گزر جائے گا جو عین شریعت پہ دنیا میں چل رہا ہے، اس کے لیے پل صراط آسان ہو جائے گی۔ عین شریعت پہ عمل کرنا ہی پل صراط کا سمجھ لو گزر جانا ہے آسانی سے۔ اس کو میں کتاب کی تحریر پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں دیکھ کے پڑھوں، کیونکہ اگر میں اپنی طرف سے پڑھوں گا لوگ سوچیں گے یہ شاید اپنا علم بیان کر رہا ہے، میں دیکھ کے پڑھوں گا۔ ایک عارف باللہ کی بات ہے جو محقق تھے، معارف تھے اپنے زمانے کے، اور ان کا تعلق مع اللہ حاصل تھا اور بڑی اونچی ولایت تھی ان کے پاس، بہت اونچی ولایت، جو کہ اپنا گلو ہو جائے گا کہ اپنے شیخ کی تعریف کر رہا ہے۔ اگر یہ شیخ میرے شیخ نہیں ہوتے تب بھی میں تعریف کرتا ہوں، کیونکہ میں اور دوسرے بزرگوں کی بھی تعریف کرتا ہوں نا۔ ہاں، اس کو میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ سماعت پڑھائیں کیا حضرت والا لکھ رہا ہوں، اردو کیسی ہے، اور ان کا یہ واز ہے، کوئی انہوں نے کتاب کی نقل نہیں کری بلکہ واز فرما رہا ہے اپنا کسی علم کے ساتھ۔ دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام مکمل نظم و انتظام ہے۔ جہاد میں اول چیز عطاب نفس ہے۔ عطاب یعنی تعب، برداشت کرنا، مشقت اٹھانا، عطاب جمع ہے شاید۔ اور جہاد میں سب سے پہلے چیز عطاب ہے، یعنی نفس پر تعاب، مشقت، محنت ڈالنا۔ تو گویا پہلے نفس سے جہاد کر رہا ہے، یعنی مجاہد پہلے کیا ہوا؟ پہلے اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے۔ جہاد اکبر، جہاد اصغر کیا ہے؟ جہاد اصغر محاذ میں، میدان میں جنگ کے تلوار سے لڑ رہا ہے دشمنوں سے، یہ جہاد اصغر ہے، یعنی چھوٹا جہاد ہے۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ جہاد اکبر، یعنی اپنے نفس سے اس سے جنگ کر رہا ہے، یعنی نفس کو پاک کر رہا ہے، گناہوں سے بچا رہا ہے، ہر عیب سے بچا رہا ہے، مال کی دولت سے بچا رہا ہے، اپنے خود شہرت ہونے سے بچا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفس سے جہاد، کسر نفسی کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، خواہشات کو ترک کر رہا ہے، یہ جہاد اکبر۔ سمجھ میں آئی بات؟ گویا پہلے نفس سے جہاد کر رہا ہے، نفس کی مخالفت کر رہا ہے، ایسے جہاد کرنے والے کو مجاہد کہتے ہیں۔ یعنی جہاد کرنے والا جب اس نے نفس سے جہاد کو اپنے لیے طے کر لیا اور اس کا تقاضا ہوا گھر سے چلنے کا، یہ ہجرت مکانی ہو گئی، یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نکلنا، تو ایسے آدمی پہلے مجاہد ہوا اور پھر مہاجر بنا۔ تو آپ حضرات مجاہد بھی ہوئے اور مہاجر بھی، لیکن یہ ہجرت بھی مکانی ہوئی، مکان جس کو گھر کہتے ہیں اس کا ترک ہوا، یہ ہجرت بھی نفس ہی سے ہے، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجاہد من جہاد نفسی۔ صحابہ کرام کے سوال پر کہ مجاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا المجاہد من جہادی نفسی، جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے وہ اصل مجاہد ہے، جس پر مرتب ہوگا وہ جہاد، جو کہ جہاد شرعی مع الکفار ہے، یعنی اگر نفس سے جس نے جہاد کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ مرتب ہوگا وہ جہاد جو کفار کے خلاف جہاد ہوگا، یعنی غیروں کے خلاف، سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں جہاد شرعی مع الکفار، جس پر مرتب ہوگا وہ جہاد جو کہ جہاد شرعی مع الکفار ہے۔ تو جہاد بطریق صحیح جب ہی ہوگا، یعنی جہاد بالکل صحیح طریقے سے جب ہی ہوگا، صحیح طریقے سے جہاد، جبکہ جہاد نفس سے فارغ ہو جائے۔ آپ محاذ میں کسی دشمن سے آپ جہاد کر رہے ہیں نا، تبھی صحیح طرح جہاد کر پائیں گے دشمن سے، جب تک آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہ کر لیں، پتہ چلا اس کو اذیت نہ پہنچاتے ہیں۔ ہاں، جہاد کے اندر بھی شرعی حدود ہیں۔ ہاں، شرعی حدود یعنی عورتوں کا نہ ماننا، بچوں کو نہ ماننا، بوڑھوں کو نہ ماننا، اور اگر کسی غلام مطلب دشمن کو قید کر لیا تو پھر اس کی جو ہے اس کو اذیت نہ دینا، اس کو کھانا اور پانی سب فراہم کرنا تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تمام شرعی حدود ہیں جہاد کے مع الکفار، لیکن پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑے گا، نفس سے۔
تو بطریق صحیح جب ہی ہوگا جب کہ جہاد نفس سے فارغ ہو جائے، کیونکہ جہاد نفس سے جب تک فراغت نہیں ہوئی بلکہ نفسانیت موجود ہے، جب تک جہاد یعنی نفس سے جہاد نہیں ہوگا نفسانیت آپ کے اندر موجود ہے، یعنی نفسانیت اس کو انسان بنانا ہے آپ کو اپنے جہاد کر کے نفس سے. تو اس جہاد کے اندر جس میں کہ بڑا تعب بڑی مشقت ہے، اس میں اشتعال بھی آ سکتا ہے. تو میں اگر جہاد جو نفس ہے نا، اگر یہ صحیح طرح نہیں ہوا اس میں اشتعال انگیز ہو سکتے ہو، ایک دم بھڑک سکتے ہو، تیز میں آ سکتے ہو، بھڑک بھی آ سکتی ہے، تیزی بھی آ سکتی ہے، غصہ بھی بڑھ سکتا ہے، جذبہ انتقام بھی بڑھ سکتا ہے. انتقام میں آ گئے آپ ذرا سی بات پہ. ایسی حالت میں حدود شرعی کے اندر جو کہ جہاد شرعی مال کفار ہے صحیح نہیں ہو سکتا. کسی کفار کے ساتھ آپ ظلم کر بیٹھیں گے، پکڑ ہو جائے گی کہ آپ نے کیسے جہاد کر دیا، آپ اصول میں نہیں تھے پورے. عنوان دیگر فرمائیں جو جہاد مال کفار من حیث الشرع و اصول شرع ہے، یعنی جہاد آپ کافر کے ساتھ کر رہے ہیں نا، من حیث الشرع یعنی شرع کے مطابق ہو، با اصول شرع شرع کے اصول کے مطابق ہو، با قواعد شرع قواعد ہوں پورے شرع کے ساتھ، با حدود شرع حدود شرع کے اندر ہو. ان سے تجاوز ہو جائے گا، ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، اور جب یہ حدود سے تجاوز ہو گیا تمام سرحدیں پار کرنی ہے آپ نے، حد پار کر لی. با قواعد شرع حدود شرع ہے، ان سے تجاوز ہوگا، اور جب حدود سے تجاوز ہو گیا تو وہ جہاد شرعی نہیں کہلایا جا سکتا بلکہ اپنے انتقام نفس کے اشتعال پر مبنی ہوگا. جب آپ تمام حدود پار کر لو گے نا، قواعد شرع با اصول شرع اور با حدود شرع، ان سے نکل جاؤ گے، وہ پھر جہاد کفار جو جہاد مال کفار ہوگا وہ جہاد نہیں ہوگا بلکہ آپ اشتعال انگیز ہوگا اور آپ انتقام لے رہے ہیں، یعنی آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں. اب اس کا واقعہ میں نقل کرتا ہوں آگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کو محاذ کے اندر گرا دیا زمین پہ، اس کو سینے پہ چڑھ گیا، خنجر ہاتھ میں تھا، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف لڑ رہا تھا اور وہ اسلام کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے. کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کی اشاعت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ اسلام کی اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے، وہ اسلام کو مطلب تباہ کرنے کے لیے لڑا تھا کہ اسلام کو ختم کر دوں. اس لیے دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے، بقا کے لیے. جہاد بقا کے لیے ہے، اشاعت کے لیے نہیں کہ صاحب کلمہ پڑھ لیں اس لیے میں تجھے مار رہا ہوں. اور وہ کافر جو تھا یہودی، وہ اسلام کو تباہ کرنے کے لیے لڑ رہا تھا. وہ خنجر مارنے ہی والے تھے، انہوں نے سوچا مر تو رہا ہوں، منہ پہ تھوک دیا. اس نے منہ پہ تھوک دیا کہ مر تو رہا ہوں، وہ یہی کام کر جاؤں. جب منہ پہ تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ تھے، دل میں اللہ تھے، شریعت تھی، پوری دماغ میں شریعت تھی. سوچنے لگے، سکوت اختیار کیا، فوراً ہٹ گئے. وہ ایک دم سوچنے لگا مارا کیوں نہیں انہوں نے. وہ پوچھا کیوں نہیں مارا؟ کیا نہیں مار سکتا میں تجھے، کیونکہ اگر تو تھوکتا نہیں میں تجھے مار دیتا. وہ میں اسلام کے بچانے میں مارتا، تجھے حفاظت کے لیے مارتا. اب جو ماروں گا جذبے میں ماروں گا، با قواعد شرع سے ہٹ کے ماروں گا، با اصول شرع سے ہٹ کے ماروں گا، تجاوز ہو جائے گا. یعنی انتقام میں مار رہا ہوں میں تجھے، غصے میں تو نے میرے منہ پہ تھوکا ہے، اور جب مار دوں گا تو میری پکڑ ہو جائے گی آخرت میں. یہی تھی شریعت. تو نے اس کو تھوکنے میں مار دیا، انتقام کے عوض میں مارا میں نے، میری پکڑ ہو جائے گی اس لیے میں نے تجھے معاف کر دیا، اب نہیں مار سکتا. اور میں یہ تھی شریعت، یہ تھی صحابوں کی، یہ تھی تربیت حضور سے لیے ہوئے تھے صحابہ. یہ صحابہ تھے جبھی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، میں ان سب سے راضی ہوں. اور میں یہ شریعت ہے پوری، معاف کر دیا. دل میں اللہ تھے، ہر وقت یاد تھی شریعت کی، عین شریعت تھی. یہ بھی کہتے ہیں جب عین شریعت ہوگی نا، وہی آپ کا ذاکر سب عام پورا مجموعہ عبادت ہو جائے گا. میں نے انسان کو اپنی عبادت، جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جبھی تو یہ عبادت تھی، ایک دم ہٹ گئے، چھوڑ دیا. وہ ایمان لے آیا تھا یہودی کہ کلمہ پڑھا دو، آج پتہ چلا تمہارا مذہب حق ہے. یہ روایت اب آگے پڑھیے گا. چونکہ جب خلاف حدود ہوا تو رضا الہی کے لیے کہاں ہوا. جب خلاف حدود ہو گیا تو رضا اللہ کی رضا کہاں حاصل ہوئی؟ پھر اللہ کی رضا سے ہٹ گئے آپ. دیکھا فوراً پکڑ ہوتی. یہ بھی تو ان کا دھیان کل پر اللہ کا تھا کہ اللہ میری پکڑ کر لیں گے اس بات پہ. اور ہر عمل کے اندر رضا الہی مطلوب ہے، ہر عمل میں رضا الہی مطلوب ہے. چنانچہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جو شخص کہ حدود شرعی سے نکل گیا، تجاوز کر گیا، تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو تم جہاد میں دفعہ ظلم کے لیے گئے تھے مشرکین کے مقابلے میں، جیسا کہ حق تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم. تو تم اس دفعہ پر جرم عظیم میں جو کہ شرک ہے، خود ہی ظلم کر رہے ہو. تم اپنے اوپر سے پہلے دفعہ ظلم کرو، اپنے سے غفلت، دوسروں کی فکر، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ جو تم ظلم کر رہا ہو نا، اپنے پہلے سے دور کرو اپنے آپ کو. اپنے سے غفلت، یعنی خود تو ہم غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں اور دوسروں کی فکر لگ گئی ہمیں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ حالانکہ اپنا حق مقدم ہے دوسروں کے حقوق پر.
حدیث میں ہے ان نفس علیہ کا حق کا، تم پر تمہاری ذات کا پہلے حق ہے. وہ حق کیا ہے کہ آپ اپنے کو ظلم سے ہٹاؤ، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ ایک تھوڑا سا اور پڑھ دوں بس. حقیقت ظلم کہتے ہیں وضع شرفی غیر محلہ، تو یعنی وضع اشرفی غیر محلہ، کہ یعنی کسی چیز کو بے محل استعمال کرنا اشیاء کے منجملہ تو بھی ایک شہی ہے، اور شہی کو خلاف محل استعمال کرنا یہی ظلم ہے. اور جب یہ استعمال کرنا ظلم اس طرح ظلم ہوا تو ظالم تو پہلے ہے، ظالم تو پہلے ہے. پہلے خود سوچ لے کہ میں اپنی ذات کے لیے خود ظالم ہوں یا نہیں، اور جب ہے تو پہلے اپنے سے ظلم دفع کر، کیونکہ جب صحیح اپنے سے ظلم دفع ہو جائے گا تیری طبیعت کے اندر عدل آ جائے گا. تو جتنی مخلوق اشیاء ہیں سب کے ساتھ تیرا سلوک اور برتاؤ عدل کے ساتھ ہوگا. پہلے اندر جو اپنے نفس ہے نا ظلم، اس سے بچ اپنے آپ کو. جب تو اپنے آپ کو ظلم سے بچا لے گا تو ہر انسان کے ساتھ تو عدل سے پیش آئے گا، نرمی سے پیش آئے گا. تو خود ظالم ہے اپنے نفس پر تو دوسرے پہ ظلم کرے گا ہی کرے گا. اور عدل مصدر ہے، اسی سے عدول ہے. تجھ سے جو صدور ہوگا بمصدر عدل عدول ہوگا، تو عدول سے نکل عدل ہے میں. اب جب تیری طبیعت عدل بن گئی تو اشتیاق تو مصدر ہی سے ہوتا ہے، تو پھر تیرا مخلوق کے ساتھ عدل ہی عدل رہے گا. یعنی اب تیرا نفس پاک ہو گیا نا، پھر ہر وقت تیرا دھیان اللہ کی طرف رہے گا کہ رضا الہی کیا، اللہ کیا چاہتے ہیں. تو باصول شرعی قواعد شرعی حدود شرعی کے اندر رہ کے کوئی کام کو انجام دے گا. ان سے تجاوز نہیں کرے گا، اس لیے کسی پہ تو کافر پہ بھی ظلم نہیں کرے گا. سوچ سمجھ کے عدل کے ساتھ انصاف کرے گا کہ اگر لمحہ کہیں مجھ سے ظلم نہ ہو جائے. یعنی حضرت علی رضا انہوں نے کیسے معاف کر دیا اس کو، دیکھا پورا دل میں. یعنی نماز پڑھنا جو ہے نا، میں بتا دوں آپ کو، اصل جو نماز آپ ایک وقت میں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اصل دھیان جو ہے نا اللہ کا وہ نہیں، ہر وقت یاد رہے گا آپ کو، ہر وقت یاد. سمجھ میں آئی؟ نماز ایک وقت میں معاف ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا دھیان ہر وقت یاد رہے گا. مثال کے طور پر نماز تو کئی جگہ معاف ہو سکتی ہے. آپ دائی ایک عورت، بچہ جن نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، معاف ہے، نماز قضا پڑھ لی ہو، پہلے بچے کو جن. اگر تو نماز میں رہی، بچہ عورت مر جائیں گے دونوں، وہ تیرے لیے ضروری ہے. ایسے ہی آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، نیت مان لی آپ نے، سامنے سے ایک اندھا گزر رہا ہے، سامنے آپ کو پتا ہے کنواں ہے، ایک اندھا وہاں سے گزر رہا ہے، تو آپ نیت توڑ دیں اس کی جان بچائیں. آپ نماز میں مبتلا رہے، پتہ چلا وہ اندھا کنویں میں گر جائے گا. تو نماز معاف ہو سکتی ہے ایک وقت میں، اللہ کا دھیان معاف نہیں ہو سکتا، ہر وقت دھیان رہے گا. یعنی آپ کو دھیان یہ ہے کہ کسی کی مدد کرو جہاں ضرورت ہے. یعنی دائی چھوڑ دو نماز، پہلے بچہ پیدا کر، نماز توڑ اور اندھے کو بچا. جبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی کو معاف کر دیا تھوکنے پہ. اب انتقام کے عوض میں تجھے ماروں گا. دھیان اللہ کا ہر وقت رہے. دھیان جب رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا رضا الہی کیا مطلوب ہے مجھ سے. کسی پہ ظلم نہ ہو، یعنی کسی کافر پہ بھی ظلم نہ ہو. یعنی پہلے نفس سے جہاد کرو، پھر جا کے معاد میں جہاد مال کفار ہو. یعنی آپ جب نفس پاک ہو گے نا، تو آپ جہاد جو کافر سے کریں گے نا، شرعی حدود کے ساتھ کریں گے، اس پہ ظلم نہیں کر پائیں گے آپ. تبھی شریعت کے اندر ہے جو غلام، جو قیدی ہوتے ہیں نا، جو دشمن، ان کے ساتھ برتاؤ آیا ہے حسن سلوک کا. ان کو آرام سے رزق وغیرہ دو، انہیں اذیت مت پہنچاؤ. یہ عین شریعت کے حدود ہیں. عورتوں کو مت مارو، بچوں کو مت مارو، بوڑھوں کو مت مارو. لیکن آج کل کی لڑائی ٹیکنالوجی کی ہے، بم مارو بچوں کو اڑا دو. لیکن مسلمان اتنا نہیں کر رہا. پتہ چلا بوڑھوں کو اڑا دو، بلڈنگوں میں مار رہے ہیں، بلڈنگیں زمین دوز ہو رہی ہیں. تو آج کل کی لڑائی کیا رہی؟ انسانیت تو ختم ہی ہو گئی. یہ قرب قیامت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت کرے. اللہم حافظنا. ہم جو ہیں انتقام کے عوض آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یعنی بھیڑیے سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اور بھیڑیوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. یعنی ریوڑ میں گھس گئے بھیڑیے، چیرا پھاڑی کر رہے ہیں، سب بکریوں کو پھاڑ رہے ہیں، جبکہ کھانا ایک دو بکریوں کو چاہیے، سب کو مارتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حدود شریعت سے ہمیں کے اندر رکھے اور قواعد شریعت کے ساتھ رکھے باصول شرعی. اللہ تعالیٰ تجاوز نہ کریں شریعت کے سے ہٹ کے. ہاں، اللہ تعالیٰ اس بات کو ذہن نشی کریں، تمام سامعین حضرات کے ذہن نشی ہوں، اور ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت ثبات علی الایمان عطا فرمائے مرتے دم تک، اور صحیح معنوں میں انسانیت اندر آئے میرے اندر، اور ایک صحیح انسان بنوں میں، اور میرے ہاتھوں سے زبانوں سے کوئی کسی کو نقصان نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق آردانی سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ تمام غیروں کا اللہ ہدایت کاملہ عطا فرمائے، مستقبل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.